نہیں، ارے اس کو کبھی سکون کی دولت ملی نہیں، ارے ہم کو تو زندگی نے یہ درس دیا ہے، ارے اس زندگی پہ لعنت جس میں علی نہیں۔ کوشش کریں اگر اس سے بلند تر صلوات پڑھ سکتے ہو تو۔ کل ایمان کے ماننے والوں، جس نے ایمانداری سے صلوات پڑھی ہے وہ ایمانداری سے دو قدم اٹھ کے ممبر کے قریب تشریف لے آئے اور بآواز بلند ایک صلوات کی تلاوت آگے اب پیچھے بھی بیٹھنا ہے، آگے بھی بیٹھنا ہے، مہربانی فرمائیں ذرا ممبر کے قریب تشریف لاتے ہوئے صلوات کی تلاوت فرما لیجئے۔ آجائیں آجائیں آجائیں، جو جتنا ممبر کے قریب ہو وہ اتنا ہی امام حسین کے روضے کے قریب ہو جائے۔ مہربانی فرمائیں ایک ایک قدم اٹھ کے آگے آتے ہوئے صلوات کی تلاوت فرما لیجئے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا بالقاسم محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و اولادہ وللصدق والصفا والوفا الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعن اللہ علی اعدائهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم ورفعتهم ونبوتهم وغیبتهم وولایتهم اجمعین۔ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صلوات عبادت سمجھ کے بلند تر صلوات پڑھنے کا مجلس کی روحانیت کے لیے ہاتھ کھول کے صلوات کی تلاوت فرما لیجئے۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید برہان رشید کی سورہ مبارکہ کی ایک بڑی ہی مشہور و معروف آیہ مقدسہ مطہرہ منورہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو استعانت حاصل کرو صبر سے اور صلاۃ سے۔ ہاتھ کھول دیجئے، داد بے شک نہ دیجئے، لیکن مجلس کی روحانیت میں اثر انداز ہوتے ہیں بدے ہوئے ہاتھ۔ صلوات پڑھ دیں ہاتھ کھول کے بآواز بلند۔ آیت میں اللہ حکم دے رہا ہے، جس طرح اس اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، خمس دو، جہاد کرو، درود پڑھو اور لعنت کرو۔ کئی بندے حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ کا واضح حکم ہے۔ اسی طرح اس آیت میں اللہ کا حکم ہے کہ استعانت حاصل کرو۔ لفظ مشکل ہے شاید اس لیے جوان چوک پہ، مدد حاصل کرو صبر سے اور صلاۃ سے۔ لطف والی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں مدد مانگنے کا حکم دیا۔ اچھا پہلی لطیف بات یہ ہے کہ میں قرآن شناسی پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ متلاشی اور رشد و ہدایت اس ویڈیو کے ذریعے میرا پیغام سمجھ سکے۔ پہلے نمبر پہ تو قرآن کی یہ آیت گواہ ہے کہ اللہ نے نہ ہر کسی کو مدد مانگنے کا حکم دیا ہے، نہ ہر کسی سے مدد مانگنے کا حکم دیا ہے۔ امام حسین سیدزادے آپ کو سلامت ہے۔ لفظ میرے خیال سے آپ کے اذہان عالی میں محفوظ ہو چکا ہوگا، نہ ہر کسی کو مدد مانگنے کا حکم دیا، نہ ہر
الذین آمنوا، اے ایمان والو. اب میں جملہ بھی پڑھوں گا، بندوں کے چہرے بھی پڑھوں گا. اللہ نے مدد مانگنے کا حکم ایمان والوں کو دیا ہے، بے ایمانوں کو نہیں دیا. ایسے ہی ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، چادریں اتار کے صلوات کی تلاوت فرمانے میں آواز ہے. نہیں چھوڑو چادرہ، مہربانی کی طرف. تلاوت فرمانے کو مرتبہ تمام. دعا چاہیے تھی، داغ نہیں چاہیے. صاحبان مطالعہ میری آنکھوں کے سامنے. جس بندے کا کتاب سے تعلق ہے وہ بندہ بولے گا ضرور. جس بندے کے لیے کتاب کافی ہے وہ بے شک چپ کر کے بیٹھا ہے. اللہ نے ہر کسی کو مدد مانگنے کا حکم نہیں دیا. دیکھیں شیعہ اور سنی دونوں گھر اس بات پہ متفق ہے. سنی بھی یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، شیعہ بھی یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں. منکر چاہتا تو یہی ہے کہ شیعہ اور سنی جدا ہو جائے، لیکن اس ویڈیو کے ذریعے میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کائنات ختم ہو سکتی ہے، شیعہ اور سنی جدا نہیں ہو سکتے. شیعہ اور سنی اکٹھے رہیں گے جب تک نانے کا میلاد اور نواسے کی مجلس ہوتی رہے. ہم اکٹھے ہیں بعض عقائد و نظریات کے اوپر. سنی بھی یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں. بولو نا، زبان نہ بولی دے، زبان نہ زیکے نہیں چکی دے، بولی دے. زبان بنی ہی علی کے ذکر میں بولنے کے لیے. لعنت ہے اس زبان پہ جو عمر اکمل کے چھکے میں بولے علی کے ذکر میں چپ کر جائے. سنی یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، شیعہ بھی یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، سنی بھی یا علی مدد کہتے ہیں. سنی ہوتا ہی وہی ہے جو یا رسول اللہ مدد بھی کہے اور یا علی مدد بھی کہے. سنی اسے کہتے ہیں جو سنت پر عمل کرے. صرف حلوہ کھانا سنت نہیں، مشکل میں علی کو مدد کے لیے پکارنا بھی نبی بھی سنت. ایسے نہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. آل محمد سے پیار کرنا یہ اللہ کی سنت. زبان نہیں، سر نہ بول پہنچ جو زبان نہیں بولتی. آل محمد سے محبت کرنا یہ اللہ کی سنت. علی کو مدد کے لیے پکارنا یہ نبی کی سنت. خیبر میں مصطفیٰ نے بلایا تھا مرتضیٰ کو. آج اگر کوئی علی ولی اللہ پڑھنے والا علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب ما بالمشارق والمغارب سے اولاد مانگتا ہے، رزق مانگتا ہے، بیٹے مانگتا ہے، عزت مانگتا ہے، بخت مانگتا ہے، دولت مانگتا ہے. منکر تو منکر کو شیعہ نما لوگ بھی یہ کہہ دیتے جی نہیں مانگنا چاہیے، علی سے مانگنا بدعت ہے، علی سے نہیں مانگنا چاہیے. اور مولوی عقل کا علاج کرا. مبالے والے دن محمد جیسا نبی علی کے گھر سے بیٹے لے سکتا ہے، ہم رزق نہیں لے سکتے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. علی کی بادشاہی ہے، بے شک علی اس میں الہی ہے. ہر ایک میزان دبا کے ساتھ مل کے علی مولا نعرہ حیدری. شیعہ سنی محبان اہل بیت اکٹھے ہیں، اکٹھے رہیں گے. سنی کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، شیعہ بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، سنی بھی کہتے ہیں یا علی مدد.
یہ چپ کی تھی بیٹھے ہو، یہ فقراء کا سلسلہ ہے. کس کا جی؟ کسی فقیر کی صحبت میں بیٹھو تو تمہیں پتا چلے. جو فقیر ہوتا ہے وہ تبلیغ ہی یا علی مدد کی کرتا. دم فقیر دا، غم شبیر دا. میرا چند ہاتھ کھول دے، ہون میرے کھول گئے. بچپن دی یاد نہ بڑھاپے کے نقصان دے دیا. دم فقیر دا، غم شبیر دا. فقراء کا نام ہے نا. فقیر کی صحبت میں بیٹھو تو تمہیں پتا چلے. فقیر تبلیغ ہی یا علی مدد کی کرتا. فقیر کے پاس بندہ بیٹھ جائے وہ سکھاتا ہی علی علی ہے. یہ آستانوں پہ، درباروں پہ، خانقاہوں پہ سنی جاتی ہے قوالی. یہ قوالی کوئی میوزک نہیں، یہ بہت بڑی تبلیغ ہے. یہ قوالی نکلی ہے قول سے. امیر خسرو نے پڑھا تھا وہ قول جس قول پہ محمد کی رسالت مکمل ہوئی تھی. وہ قول تھا من کنت مولا. یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو. ہاتھ بلند کر کے حیدری. یہی وجہ ہے سنی بھی یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، شیعہ بھی یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، سنی بھی یا علی مدد کہتے ہیں، شیعہ بھی یا علی مدد. پر شیعہ یا علی مدد زیادہ کہتے ہیں. جڑے کہندے نے انہوں تو خوش ہونا چاہیے. دیکھیں نا، شیعوں کا بچہ زمین پہ گرنے بھی لگے تو یا علی کہتے ہیں. شیعہ ماں میں اور غیر شیعہ ماں میں یہ فرق ہے. شیعہ ماں اور غیر شیعہ ماں میں فرق سنو. غیر شیعہ ماں بچے کو لوری دے گی تو کہے گی لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ، سینے نہ لا کے. شیعہ ماں بچے کو لوری دے گی، سینے سے لگا کے کہے گی یا علی یا علی. اب میں جملہ بھی پڑھوں گا، بندوں کے چہرے بھی پڑھوں گا. جو شریف مائیں بچپن سے بچوں کو یا علی کی لوری دے، وہ بچے بڑے ہو کے مولوی سے نہیں پوچھتے علی کہاں ہے کہاں نہیں. ہاتھ چاہ کے حیدری. کیونکہ بچپن سے ہی سنا ہے یا علی مدد. ایسے ہے یا کہ نہیں؟ چلو جڑے زبان میں نہیں بول سکتے سر تے ہلا سکتے ہیں. گل صحیح ہوئے تو سر انج کری دا. جے سر نہیں ہلانا آتا تو میں کہ طریقہ دس دو بس. تے جے گل غلط ہوئے تو سر انج کری دا. صحیح تے انج کری دا. یہ غلط تے پڑھتے ہیں نماز منہ کر کے سوئے سے چکھانا علی، مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو. امام حسین تجھے سلامت رکھے. مل کے ہاتھ اٹھا علی مل کے بولو یاد رکھیے گا. شیعہ تھوڑا سا قبلہ شاہ صاحب یا علی مدد زیادہ کہ کوئی کام ہو یا علی مدد. یہاں تک کہ بھی جب شیعہ کسی سے ملتے، میرے علاقے میں ایک عیسائی رہتے ہیں. کون ہے جی؟ کرسچن ہے، مسیح ہے. وہ جب اکثر مل جاتا ہے، گھر سے نکلتا ہوں مجلس کے لیے تو اس سے ملاقات ہو جائے، تو جب وہ مجھے ملتا ہے تو اس نے مجھے کبھی السلام علیکم نہیں کہا. مجھے دیکھتے ہی کہتا ہے یا علی مدد. کئی بندے چوکی تھی بیٹھے ہیں. کئی سنی بھائی بھی اس مزاج کو سمجھتے ہیں.
تصدیق کرو. سنی بھائی بھی اس مزاج کو سمجھتے. کسی شیعہ دوست سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں یا علی مدد. میں اس یا علی مدد کہنے کی وجہ بیان کرنا چاہتا ہوں. اس سے بڑی تکلیف ہے اپنوں کو بھی اور بیگانوں کو بھی. شہید علامہ ناصر عباس صاحب کا جملہ یاد آ گیا. شہید فرمایا کرتے تھے پہلے خیروں کو علی بتانا پڑتا تھا. پتہ نہیں کسے سمجھ آئی ہے کسے نہیں ہے. اب اپنے علی کا کھا کے علی کو بھونکتے. ملا تیرے وجود پہ لعنت ہے اس لیے دل میں یزید پیٹ میں کھانا حسین کا. شیعہ کسی شیعہ سے ملتا ہے تو کہتا ہے یا علی مدد. آگے سے وہ کہتا ہے پیر مولا علی مدد. جو بندے چپ کر کے بیٹھے اصل لفظ پتہ کیا ہے؟ اصل لفظ ہے تحفہ یا علی مدد. تھوڑا جا بول سونی میرے پاس تسا نہیں سی بولنا میں 10 دن میں اپنی بس لے کے آتا. تحفہ لفظ اصل ہے تحفہ یا علی مدد. اور اگلا بندہ کہتا ہے پیر مولا علی مدد. پھر کہا جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ. وہ کہتا ہے وعلیکم السلام یا علیکم السلام ورحمت اللہ. بڑی تکلیف ہوتی ہے منکر بھی لائے تھے علی کو اس جملے سے. منکر کہتا ہے کہ دیکھیں انہیں شرم کرنی چاہیے. جی کس بات پہ جی؟ انہوں نے سلام بلا دیا, انہوں نے سلام چھوڑ دیا. یہ ڈائریکٹ یا علی مدد, یا علی مدد, پیر مولا علی مدد, یا علی مدد, پیر مولا علی مدد. سلام تو کرتے نہیں. میرا بھائی سلام ہے کیا؟ جسے سمجھ آئے گی اس کا بازو بلند ہو. سلام ہے کیا؟ سلام ہے دعا. اور کوئی مومن کسی منافق کے لیے سلامتی کی دعا نہیں کر سکتا. معصوم نے منع فرمایا کہ ہمارا ماننے والا کسی منکر کے جنازے میں بھی نہ جائے. حیران ہو گئے ہاتھ کھل سنتے گال بڑھ سی. اچھا میں فرمان معصوم مکمل پڑھ دوں تاکہ کسی کو شک نہ کرے. یہ فرمان ہے سخی امام حسین علیہ السلام. سید الشہداء کی ذات پہ بلند تر صلوات پڑھ لیں ایک مرتبہ. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارا ماننے والا ہمارے کسی منکر کے جنازے میں نہ جائے. فرماتے ہیں اگر چلا گیا ہے تو جنازہ نہ پڑھے. اگر جنازہ پڑھ بھی رہا ہے تو دعائیں مغفرت نہ کرے. بندہ ہوئے شیعہ چپ رہے, ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی دعائیں مغفرت کر رہا ہے تو آمین نہ کہے. بندے نے کہا ابن رسول اللہ اس کی وجہ سخی فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر اس نے آمین کہہ دیا تو مومن ہونے کی وجہ سے اللہ کو بخشنا پڑ جانا ہے. سلامت رہے یہ ہاتھ جو بلند ہو رہے مل کے ہاتھ اٹھا کے بخشنا پڑ جانا. اور سے کہ زیادہ کوئی مومن کسی منافق کے لیے سلامتی کی دعا نہیں کر سکتا. سیر ہلاؤ نا بولو تو صحیح, منہ نہ بولی دے. زبانیں نہیں بولتی عقیدے بولتے. رائے بند میں 15 لاکھ کا اجتماع ہوتا ہے, بندے چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ بندے ہوتے ہیں عقیدہ نہیں ہوتا. مجلس میں 10 شیعہ بیٹھے ہوتے ہیں, فضیلت علی کی پڑھی جاتی, بازو فضا میں بلند, زبان میں سبحان اللہ ماشاء اللہ واہ واہ کی صدائیں. بندے سمجھتے ہیں شاید شیعہ بول رہے ہیں. نا میرا بھائی, شیعہ نہیں بول رہے, ماں کی شرافت بول رہے ہیں. ہاتھ اٹھا کے حیدری پوری توجہ چاہتا ہوں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. کوئی مومن کسی منافق کے لیے
خدا تجھ پر اپنی سلامتی اور اپنی رحمت نازل کر، اس سے بڑی دعا ہی کوئی۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جب تم کسی غیر مسلم سے ملو تو اسے السلام علیکم نہ کہو، السلام علیکم کہو۔ کئی بندے حیران ہو گئے، اچھا کسی بندے کو سلام بھی صحیح طریقے سے لینا نہیں آتا، مدرسہ نام بھی اصلاح کر، اگر یہاں سے اصلاح نہ ہوئی تو پھر کہاں ہوگی؟ کچھ بندوں کو عادت ہوتی ہے جی، وہ بندوں سے ملتے السلام علیکم، وہ بولتا وسلام، یہ بد دعا ہے۔ حیران ہو گئے کئی بندے سے، ذاکر کم از کم تصدیق کر دیں، ذاکر کم از کم السلام علیکم، السلام، یہ بدتمیزی ہے، بد دعا ہے، نہیں کرنا آتا تو سیکھ لو، اصل ہے السلام علیکم، تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے، السلام علیکم یا سلام علیکم۔ آگے سے جواب ہے وعلیکم السلام یا علیکم السلام، یہ دعا ہے، اور مومن منافق کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ اب پتہ کیسے چلے گا کہ جس کے لیے میں دعا کرنے لگوں یہ مومن ہے کہ منافق؟ اور مومن اور منافق کی پہچان کا کائنات میں فقط ایک ہی طریقہ ہے جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ مسجد نبوی میں صحابہ کی ٹولیاں بیٹھی ہوتی تھی، مجھے پتہ نہیں چلتا تھا ان میں مومن کون ہے منافق کون ہے، میں بیٹھتے بھی یا علی کہتا، سلامت رہو جو زمانے بعد پڑی ہے، اڑتے بھی یا علی کہتا، چہرے کی رنگت بتا دیتی مومن کون ہے منافق کون ہے۔ ہم بھی سلام سے پہلے یا علی مدد کہہ کے چیک کرتے ہیں سلام کے قابل ہے کہ لعنت کہنا۔ سارے مل کے حیدری علی کی بات جاری ہے، بے شک علی سے الہی ہے، ہر ایک میدان میں مل کے دعا کے ساتھ دل دل والا نعرہ حیدری۔ شیعہ بھی کہتے ہیں یا علی مدد، جی سنی بھی کہتے ہیں یا علی، جڑے آتے نو بولو یا علی مدد ہر کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، علی سے مدد مانگتا ہی وہ ہے جس کی ماں نے امانت میں خیانت نہ کی ہو۔ اللہ نے ہر کسی کو مدد مانگنے کا حکم ہی نہیں دیا۔ کیا حکم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کسے حکم ہے جی؟ بھئی ایمان کو تو حکم ہی نہیں، تھوڑا یہ بول سو میں تاکہ تاری جان چھڑا، ایمان۔ اچھا بھئی قرآن کا یہ معجزہ ہے بھئی جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ بندے کہتے ہیں شیعوں میں قرآن کے حافظ نہیں ہوتے، قرآن شناسی جتنی مذہب آل محمد میں ہے اتنی کسی اور مذہب میں نہیں، قرآن کو جتنا ہم جانتے ہیں کوئی اور نہیں جانتا، دوسرے فرقوں میں صرف قرآن کے حافظ ہیں، ہم میں قرآن کے وارث ہیں۔ بندے کہتے ہیں کہ شیعوں میں قرآن کا حافظ کوئی نہیں ہوتا، ناراض نہ ہو تو گل سچی کرا، شیعہ ہونے سے پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ شیعوں میں قرآن کے حافظ نہیں ہوتے، وہ شیعہ ہوا تو پتا چلا کہ حافظ ہوتے ہیں نبینے نہیں ہوتے۔ تسان مہربانی کر سکتے سیدھے ہو کے بہت امام حسین تک سلام، میری کوئی مجبوری سمجھو، میں فطرتاً بندے چنگے نہیں لگتے میرے ہاتھ بن کے بیٹھ
کہ میرے سامنے بندہ ہاتھ باندھ کے بھائی من پرانا ویلا یاد آیا. امام حسین اٹھے ہوئے ہاتھوں میں کسی کمینے کا محتاج نہ کر. قرآن 84 جتنی مذہب اہل محمد میں اتنی کسی مذہب میں نہیں. لو میں قرآن 84 کا پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں, سن کے مومن ٹھہرے گا منافق چلے. قرآن نے جس سے بات کی اس کا نام لیا. قرآن نے اگر انسانوں سے بات کی تو یا ایھا الناس کا سیر ہلے. قرآن نے اگر مسلمانوں سے بات کی تو یا ایھا المسلمون کا. قرآن نے اگر کافروں سے بات کی تو یا ایھا الکافرون کا. قرآن نے اگر منافقوں سے بات کی تو یا ایھا المنافقون کا. جملہ بھی پڑھوں گا, بندوں کے چہروں کی تحریریں بھی پڑھوں گا. اسی قرآن نے اگر علی والوں سے بات کی تو یا ایھا الذین آمنوا کہا. سارے مل کے ہاتھ چاہ کے ہے ناری, کیونکہ ایمان والا وہ ہے جو علی والا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. ایمان نام ہے کل ایمان کی محبت کا. ایمان نام ہے امیر المومنین کی اطاعت کا. دنیا علی کو مان جاتی, ماں صحابی کے دربار نہ جاتی. خدا ہائے کہنے والوں کو سلام. بیٹی شرابی کے دربار. آج 21 سفر ہے. کل بہن نے چہلم کیا ہے اس بھائی کا جسے نہ کفن ملا. خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت, جس کا نہ جنازہ, جس نے آج نہیں رونا اس نے کب رونا. خدا سیدوں کی محنت قبول کرے. پاک مخدومہ شیعہ سنی بھائیوں کو سلامت رکھے. کائنات کا سب سے بڑا غریب ہے حسین. بندے سوال کرتے ہیں حسین کو غریب کیوں کہتے ہیں؟ بھائی غریب نہ کہیں تو کیا کہیں؟ بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے نہیں جو آئے گھر سے رونے کے لیے. مثال دے رہا ہوں, ایکسیڈنٹ ہو جائے بیٹا, کیا ہو جائے؟ ایکسیڈنٹ. سڑک نہ ہو, نہ اس کے قوم کا پتہ ہو, نہ قبیلے کا پتہ ہو, نہ مذہب کا پتہ ہو, نہ علاقے کا پتہ ہو. بستی غریب لوگوں کے بھی ہو, چندہ اکٹھا کر کے اسے کفن دے دیتے. پتہ نہیں کیسے ہائے کہنا ہے, کیسے چپ کر کے بیٹھا. حسین سے بڑا کوئی غریب ہے؟ رشتے میں محمد کا بیٹا تھا, مسلمان تن کا لباس لوٹ کے بھی لے گئے. ماتم کر کے ہائے کہو جو شیعہ بیٹھے. کتنا غریب ہے حسین. کفن دینے کی بجائے حسین کا ذاتی لباس بھی مسلمانوں نے لوٹ لیا. شیعہ تو شیعہ, سنی بھی لوگ پڑھتے ہیں مظلومیت شبیر پہ. کسی نے حسین کی لالین لوٹی, کسی نے حسین کی قمیض لوٹی, کسی نے حسین کا امامہ لوٹا. میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. جب میں مذہب آل محمد میں آیا, شیعہ ہوا, میں نے علامہ ناصر عباس صاحب سے سوال کیا, قبلہ جب قتل کر دیا تھا تو لوٹتے کیوں تھے؟ علامہ صاحب روک کہتے لوٹتے اس لیے تھے, انہوں نے جا کے انعام لینا تھا کہ میں نے مارا. شرم کر کے ہائے نہ کہنا تو شیعہ بیٹھے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بولا تمہارا ماتم قبول. انعام کی خاطر کسی نے حسین کی نالین لوٹی, کسی نے حسین کی قمیض لوٹی,
सब लूट के चले गए। अल्लाह लानत करे जमाल के ऊपर। ये लूटने के लिए आया, बचा कुछ नहीं था। मजलूम की उंगली में अंगूठी थी, इसने अंगूठी उतारने की कोशिश की, अंगूठी नहीं उतरी। हरामी ने दो पत्थर उठाए, एक पत्थर नीचे रखा, दूसरा पत्थर से ज़रबे मारी, गरीब की उंगली भी उतर गई, अंगूठी भी मातम। खुदा तुम्हारा मातम कबूल करे जरूर। गरीब की उंगली भी उतर गई, अंगूठी भी उतर गई। 11 मुहर्रम को बहन आई भाई की लाश पे। वो कौन सा घर है जिस घर में मौत नहीं आई? जो चुप करके बैठो, ईमानदारी से बताओ, गरीब से गरीब भाई भी मर जाए ना जी, गरीब से गरीब भाई, बहन को पता चले सबसे पहले पहुंचने की कोशिश करती। बहनें भाइयों की लाश पे कैसे आती? मस्तूरात में पहुंचे तो सर से दुपट्टा उतार देती, रो रो के कहती है मेरा नवाब भी, जिसे समझ आएगी वही हाय कहेगा। आओ मैं तुम्हें बताऊं, हुसैन की बहन हुसैन की लाश पे कब पहुंची? वक्त असर कत्ल हुए थे हुसैन, सारी रात गुजर गई, बहन नहीं आई। 11 मुहर्रम को बहन आई भाई की लाश पे। हाय वो कहेगा बच्चे जिसके दिल में हुसैन की कब्र, पता है किस रंग में आई? हथकड़ी लगी हुई, गर्दन झुकी, खत्म मेरी गुफ्तगू। खुदा से ये दादे की मेहनत कबूल कर। हथकड़ी लगी हुई, गर्दन बोलो ना झुकी हुई, आके खड़ी होकर कहती है बेटा सज्जाद, 70 कदमों से जगह तो यही बनती, तेरे बाबा का लाशा कहाँ है? सुन्नी आलम ने लिखा है। सज्जाद ने रोके कहा अम्मा